سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں کیا چل رہا ہے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے جو بڑی اس وقت مشکل بنی ہوئی ہے، جو لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اصلی ویزے ہیں، تمام ایئرپورٹوں پہ لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ اور کراچی سے بھی خبر ہے، کئی لوگ ہیں لاہور میں، اسلام آباد، سیالکوٹ، اور ایف آئی والے کے جو چیف ہیں ان کا کہنا ہے جناب ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، مگر سوشل میڈیا بتا رہی ہے کہ چیف صاحب جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے جھوٹ بولنے کا باقاعدہ طور پر حلف لیا ہوتا ہے، تو وہ ڈیوٹی پوری دے رہے لوگوں کے پاس اصلی ویزے۔ دو دفعہ ان کو وہاں پہ روک دیا گیا، ٹکٹ ضائع، پیسے ضائع، اس سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور کتنا ان کا نقصان ہوا ہے۔ گورنمنٹ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، گورنمنٹ تو چاہتی ہے یہاں پہ رہیں، یہاں پہ چھاپڑی لگائیں، ریڑھی لگائیں، مانگیں، بھیک مانگیں، ڈاکو بن جائیں، چور بن جائیں، اسی میں گورنمنٹ کی کو فائدہ ہے، اور کوئی میرا خیال اس میں کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سہولت کے لیے چیز بنائی جاتی ہے کہ جیسے پاکستان میں بھی ایک نمبر دیا جاتا ہے 15 شاید، وہاں پہ پولیس کو کال کر لو یا ایمرجنسی میں جو بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو، اور کوئی اگر اس کا نجائز فائدہ اٹھائے تو وہ پکڑا جائے تو اس کو سزا ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے ملا کے مذاق کر دیا، تو مذاق نہیں ہے، آپ نے کسی کو، یہ وہاں پہ نہیں، جرمنی میں بھی ہے، یورپ میں، پوری دنیا میں یہ ہے، جو نمبر دیا جائے عوام کی سہولت کے لیے ایمرجنسی کال، اس کو اسی حساب سے استعمال کریں۔ چنیوٹ آپ کو پتہ ہے وہاں کی خبریں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں، جو پوری دنیا میں نہ ہو رہا ہو وہ چنیوٹ میں ہو رہا ہوا یہ کہ وہاں پہ 15 پہ ایک نے کال کر دی۔ اب وہ جب وہاں پہ گئے تو اس نے سمجھا میں غائب، لیکن آج کے دور میں موبائل فون سے ہر چیز جو ہے وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر چنیوٹ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ظاہر اب اس کے اوپر کیس کوس چلے گا، کوئی اس کی لتریشن ہوگی، اور پھر چھوڑ دیا جائے گا، یا تھوڑی بہت جو بھی سزا ہوگی، جرمانہ کر کے، لیکن خجل خراب تو ہوا نا۔ تو کیوں ایسے کام کرتے، کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے؟ کراچی بھی اس طرح کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے چیزیں آپ نے بنائی، آپ کو وہ بھی ہضم نہیں ہوتی، جو آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی آپ کو تکلیف دیتی ہے، وہاں بھی آپ پریشانی، کہ وہ قوم ایک دوسرے کو پریشانی کے لیے وہاں سے ہی کوئی نہ کوئی ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، جس طرح گورنمنٹ کے پاس بڑا ٹائم ہے اب پبلک کو پریشان کرنے کے لیے، اسی طرح پبلک کے پاس پبلک کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے وہ ٹائم۔ اس کے علاوہ جناب چناب نگر، جو چنیوٹ اور شناب نگر ربوہ کے درمیان جو ایک پل ہے یا وہ جو ایریا ہے، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیم بن رہا ہے، اور یہ خبریں کافی گرم ہے اس وقت کہ جناب وہاں پہ ڈیم بنے گا، کب بنے گا، کیا ہوگا، ابھی تک اس چیز کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ایک دفعہ چنیوٹ سے میرا خیال خزانہ بھی نکلا تھا، بعد میں وہ خزانہ کدھر گیا، دونوں بھائی آئے تھے وہاں پہ اور ایک دوسرے کو مبارکباد جس طرح دیتے ہیں وہ دے رہے تھے، چنیوٹ والوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ خزانہ تو نہیں ملا، لیکن روزانہ مردہ گوشت پکڑا جاتا ہے، کبھی خراب دودھ پکڑا جاتا ہے چنیوٹ سے، یہ اس طرح کی خبریں ہمارے پاس بڑی ہوتی ہیں۔ تو خزانے کا تو نام و نشان ختم ہو گیا، کبھی وہ پیرا فورس حملہ کر رہی ہے، کبھی وہاں پہ پولیس کسی کو پولیس اسٹیشن میں قتل کر دیتی ہے، وہ لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پل کی دوسری طرف چلے جائیں چناب نگر، وہاں پہ بھی آپ کو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، ہر چیز کے حالات عجیب و غریب نظر آتے ہیں۔ کام شام تو کوئی ہو نہیں رہا، مگر باتوں میں ہم نے پاکستان کو پیرس، وہ پتہ نہیں کون سے جو ترقی یافتہ ممالک ان کا نام دے دیتے ہیں۔ باتیں کرنی ہے نا، جتنی مرضی کرتی جائے۔ ایک اور کام مجھے ہوا ہے، جو الیکٹرک بسیں چلی ہیں، یہ بھی چنیوٹ، ادھر لالیاں اور سرگودا ایریا میں کافی تعداد میں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور دیکھیں کرایہ تو بڑا کم بتایا جا رہا ہے، پتہ نہیں 20 روپے، کتنی دیر تک یہ چلے گا، کیسے چلے گا، اور گورنمنٹ کیسے اسے چلائے گی۔ اسی سال 2 سال بعد اس کے رزلٹ نکلتے ہوتے ہیں، فوری طور پر رزلٹ نہیں نکلتے۔ تو ایک اور چیز جی مریم صاحبہ نے کی ہے، کیونکہ وہ اشتہار آتا ہے نا کہ مریم نے یہ کر دیا، ایک پولیس وین چلے گی جی، وہ جو عورتیں جن کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، وہ پولیس وین جو ہے فوری طور پر گھر پہنچے گی، لیڈی پولیس افیسر ہوگی، وہ اس کی بات سنے گی، خامد نے گالی نکالی، فلاں نے یہ کہا، وہ کہا، یہ کہا،
آپ پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، وہ اسی وقت FIR درج کرے گی۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ پاکستان میں شروع کیا گیا۔ اب یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ پولیس کو تو ویسے بھی آپ کال کریں تو اس کا حق بنتا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے جہاں سے کال آئی ہے۔ اس طرح کی یورپ میں تو ہم نے چیزیں نہیں دیکھی، لیکن پولیس پہنچ جاتی ہے۔ جرمنی ہے فرض کرے، مجھے یاد ہے پرانی بات ہے کہ ہم کسی کے گھر میں گئے ہوئے تھے، تو کسی نے باہر دروازے پہ نا تھوڑا سا کھڑاک کیا تو خاتون باہر نکلی، تو اس نے ایسے چپٹا لگایا خاتون کو، بارا وہ بھاگ کے اندر آ گئی۔ ہم نے پولیس کو کال کی کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ میرا حد 3 منٹ یا 2 منٹ لگے، پولیس آ گئی، اور ان کو جب بتایا تو وہ پولیس وہیں پہ رہی۔ یہ دیکھیں، یہ وین بنا کے جانا، یہ کرنا ڈرامے، وہ پولیس وہیں تھی۔ تو 3 منٹ بعد دوسرے پولیس والی گاڑی نے اس بندے کو ہاتھ کڑی لگائی ہوئی تو گھر لے کے آ گیا، کہتا یہی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا یہی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں کام کرنا ہوتا ہے وہاں ڈرامے نہیں چلتے۔ ہمارے تو ڈرامے بازی جو ہے وہ چلانی ہوتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے ایک پولیس آفیسر وہ تصویریں بھی اوپر لگا دیں گے، اس کو بٹھا دیا کہ آپ نے رپورٹ درج کرنی ہے، اور پہلے رپورٹ وہاں پہ پولیس اسٹیشن جا کے درج کرانی کتنی مشکل ہے وہ بھی آپ کو بتائیں۔ وہاں پہ روزانہ یہ جو کھلی کچہری لگاتے ہیں، 1-2 اچھے آفیسر ہیں، وہ جب پوچھتے ہیں SHO سے، کوئی 2 لاکھ دیا ہوا ہے، 4 لاکھ رشوت دی ہے، 6 لاکھ دی ہے، 7 لاکھ دی ہے، 10 لاکھ دی ہے، اور مانگ رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے، میرے کپڑے تار دیے، میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ بتاتے بیچارے لوگ آگے، وہ کوئی ایکشن تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس ملک میں عدل ہو، جسٹس ہو، وہاں پہ اس طرح کھلی کچہریاں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں کے پولیس آفیسر ذمہ دار ہو، جو عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوں، وہاں پہ اس طرح کے میرا خیال ڈرامے بازی جو ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر جو لوگ یورپ میں رہ کے پاکستان جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں حیران ہوتا ہوں، یورپ میں گھومتے پھرتے رہتا، آج کل بھی میں یورپ کے ایک ایسے ملک میں ہوں، اور وہاں پہ میں کل ایک کچھ لوگوں سے ملا، گپ شپ ہوئی، تو وہ کہنے کہ بہت ایزی انہوں نے زندگی دی ہوئی ہے، اور بڑے آرام سے لوگ یہاں پہ رہ رہے، کہتے 20 سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، 22 سال، آج تک جرمانہ نہیں مجھے کوئی آیا، نہ کوئی ٹکٹ آئی۔ کہتے میں لندن گیا ہوں، وہاں پہ ٹکٹ آ گئی۔ کہتے میں جرمنی گیا ہوں، وہاں سے ٹکٹ آ گئی ٹریفک کی۔ کہتے جو حیرانگی کی بات ہے، مجھے انہوں نے تصویر دکھائی، کہتے پاکستان گیا ہوں، موٹر وے اوور سپیڈ کی ٹکٹ، اور میری تصویر ساتھ ایسے آئی، کہتے ایسے میں کھینچوں تو نہیں آتی۔ ویسے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، جس ملک میں کہتے میں رہ رہا ہوں، وہاں پہ 20 سال سے کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ یہ اصل میں چیز یہ ہے، دیکھیں قوانین کی خلاف ورزی کریں گے ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ٹکٹ آئی، انہوں نے اوور سپیڈ کیا، سسٹم کے مطابق جرمانہ دے دو، کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی۔ یہ بہت کم جو حالات ہیں اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی، صرف موٹر پولیس کے ذریعے آپ کے جب دوسری پولیس ٹھیک ہو جائے، بندے دی پتر بن جائے، ان کو حرام کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ کیسے بندے دے پتر بن سکتا؟ وہ بن سکتا؟ اچھا مجھے بتائیے، کوئی بچہ خراب ہو جائے، اس کو بندے کا پتر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، نہیں نہ بنتا؟ لوگ کوئی جتن کرتے کسی سے یہ ٹھیک ہو جائے، وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، محلے کے 10 اور خراب کر دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ بالکل وہی حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ جن حالات سے گزرے، مجھے وہ کل کہنے لگے پاکستان آپ گئے کبھی؟ میں نہیں یار، میں تو جاتا نہیں پاکستان، اور مجھے پچھلے پروگرام میں کسی میں کامنٹ سے کیا تھا کہ آپ بھی تو پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی ہے تو روزانہ آپ کے لیے یہ اچھے اچھے پروگرام لے کے آتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا، آپ کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے، ان پہ ظاہر تکلیف ہوتی ہے ان کے حالات دیکھ، اس لیے اتنا کچھ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں۔ یہی کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے کہ یار یہ پاکستان کہاں چلا گیا، پاکستان نے آج تک ترقی کیوں نہیں کی؟ اتنے ممالک میں اللہ کا فضل ہے، آنا جانا ہے، کبھی کوئی بجلی کی پرابلم نہیں، نہ گیس کی پرابلم، نہ سڑک کی پرابلم، نہ کوئی مکھی، نہ مچھر، نہ لین نہ دین، خالص غذا، ٹھنڈی ہوا۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو پاکستان جانے کے لیے سب سے پہلے پرس آپ نے چیک کرو، اس کو باندھو، بیگ چیک کرو، یہ چیک کرو، وہ چیک کرو، اس کے باوجود سرکاری ڈاکو پڑ جائیں گے، دوسرے ڈاکوؤں سے بھاگتے بھاگتے آپ کو سرکاری ڈاکو لوٹ کے لے جائیں گے۔
تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے کیوں نہیں ترقی کی۔ ایسے ایسے ممالک جو پاکستان کے بعد، یہ انڈونیشیا دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، اور تھائی لینڈ دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، سنگاپور دیکھ لیں، کتنے ممالک، وہاں کے حالات دیکھے جا کے، اپنے حالات دیکھے، اپنی حالت دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویسے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر نعمت ہے۔ مجھے پچھلے دنوں یہاں یورپ میں ایک بندہ ملا، وہ کہہ رہا پاکستان کا ایک علاقہ ہے سوئٹزرلینڈ جیسا۔ میں کہ بالکل ہے۔ میں کہ بس بدقسمتی یہ ہے کہ علاقہ ہمارے پاس ہے لیکن وہ وسائل نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جائے، کوئی وہاں پہ جس طرح انڈیا میں جس طرح لوگ جاتے ہیں بڑی تعداد میں، یا سری لنکا جاتے ہیں، تھائی لینڈ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اچھی قیادت نہیں ملی، ایک سے ایک چور حرام خور جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا۔ لوٹ مار، کبھی وہ دیکھا تھا سائیکل والا جو گیا تھا اس کو بھی لوٹ کے لے گئے تھے، وہ بعد میں پنجاب گورنمنٹ نے پورا کیا۔ انگریز تھا، اس نے سمجھا پتہ نہیں میرے ساتھ ہنس کھیل کے بول رہے ہیں، بعد میں اس کی منجی ٹھوک دی۔ تو اس میں ہم ماہر ہیں، کسی کو ٹیکا لگانا ہو، کسی کو سوچ لگانا ہو، کسی کی منجی ٹھوکنی ہو، اس میں ہم ماہر۔ تو جس طرح حکمران آپ کو کہانیاں سناتے رہتے، عوام بیچاری خوش رہتی، کیا کرے وہاں؟ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کدھر جائے؟ اور کوئی جانے بھی نہیں دیتے، ایئرپورٹ پہ جائے تو پکڑ لیتے۔ تو جناب یہ مختصر سے حالات پاکستان کے میں نے بتائے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں۔